یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والآن آداءهم من الاولین والآخرین۔ مجلس ازادی مقبولیت واسطے با آواز بلند سلو بانیان مجلس جمیع مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات و مومنین دنیا تو چلے گئے اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا لانے انہوں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات آواز تھوڑی اونچی کرے تو باریک اونچی اور باریک کری جتن تو سمجھ اور محترم شرفا عزدار آرام چھوڑ پاک رسول جی دکھی تھی پاک رسول جی زخمی تھی چند بندے ہے کی تھی باقی شاید سنے نہیں کہ شاءاللہ کسی دی تھی دکھی نہ ہو پتہ اسے پیون ہوندہ ہے جس دی تھی دکھی ہوئے اور خاندان اہل بیت دی اپنی قسمت انہاں دی ہر دھی دکھی پاک رسول دی دکھی جتن دن بابے تو بعد زندہ رہی تڑپ دی رہی ایک بھی سخ دسا نہ آیا آخر ترائے جماعتی اسانے دکھا تو جن چھڑا گئی تو قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آنکھ سے دیں قبرت بھی کسے آرام نہیں لینے مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ جرم دیاں رہی اگل دو جملے تو ہائے نہ نکلی تو ضمیر پریشان ہو سی امام حسن دیاں دکھی جنہاں نے زندگی بابے دے جنازے جو لگے ہوئے تیر نہ بھلے تے امام حسین دیاں تے دکھاں دی حدم ہو گئی تے صدقے جاواں ستویں امام دیاں رول گئیاں کوئی کدائیں قبرہ نہ رلیاں کوئی کدائیں میں سوچی کوئی کدائیں تیرے پاک سائن اس تو جنہے دے لٹے کردہ پرسد ہے میں نصیب لے سارے خیالات اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صلوات ماشاءاللہ انتہائی پورا عقیدت ماحول ہے سارے چہرے زیر خدا تشریف فرماؤ پہلے تو دعا ہے کہ مالک سادات و آباد و شاد رکھے کہ جلوس اسی طرح ظہور امام تک جاری رہے تو ان مالک محبت مبردت اہل بیت نصیب رکھے ظہور امام اچ مالک تاجیر فرمائے قرآن مجید کی آیت جناب کی خدمت پیش کی تھی جیڑی قرآن مجید دو جگہ قریب فرمیندہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تو سمیں اللہ دیا نعمتہ شمار کرو تو گیڑ نہیں سکے
اگر کریم دیا نعمتاں شمار کرو کریم فرمائندہ تساں گینے نہیں سکتے نعمتاں کریم اللہ دی عام ہے کریم ہے وہ ہر کہن دیندہ جڑا اس نے مندہ ہے اس نے دیندہ جڑا نہیں مندہ اس نے دیندہ جڑا اس نے جھکدا ہے اس نے بھی دیندہ جڑا نہیں جھکدا اس نے بھی دیندہ جڑا اللہ دی اطاعت ہے پنجگانہ نماز دا عادی ہے اس نے بھی دیندہ تے جنہوں وضو ہی نہیں کرنا اس نے بھی دیندہ جڑا رجب شعبان دے مستحبی روزے رکھے ماہ رمضان دے مسلسل روزے اللہ دی اطاعت رکھدا اس نے بھی دیندہ جڑا ماہ رمضان ہے جی چٹھے دیوں تازہ کھانا پکوا کے لطف لے لے کے کھاندہ ہے رزق اس دا بھی بند نہیں کردا وہ کریم ہے اس نے نعمتاں میں ہر کہن دیندہ ہر کہن دیندہ جڑا مندہ ہے اس نو جڑا نہیں مندہ اس نو جڑا جھکدہ ہے اس نو جڑا نہیں جھکدہ اس نو تے کدائیں جڑا نہ مندہ ہے نہ جھکدہ ہے ان ڈھیر دیندہ ہے میں تو اور لے لے تو اور باغی ہو لے تو اور سرکش ہو رہے آخر ویسے کتھے این المفر بھاج کے بنجن دی کوئی جا ہے ہی لیکن اتنی تمہید ہے میری گفتگو تھی کہ نعمت کریم اللہ دی عام ہے ہر کہن دیندہ پر جیڑیاں چاند نعمتاں سان دیتیاں سنا ہون سار رکھو سجدے ہون آکھنا شروع کرو شکرن للہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے آدھے زندگی مک جائے تاہمیں انہا نعمتوں دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا کہ تو سب تو پہلی نعمت ہے سارے دل ولایت علی ابن ابی طالب ولایت علی علیہ السلام تو بابا جی تو اتنی ہو میرے سامنے آ جاتا بڑی بڑی مہربانی میں تو زحمت دیتی معاف کرنا تو سب اٹھو ایتھے آ جاؤ اور تو پچھلے پاسے ہوگا کدائیں جڑا نہ مندہ ہے جھکتا سن تو ٹھیر دے جنہی سن نعمتاں دیتیاں سے شکریہ ادا نہیں کر سکتا پہلی نعمت ساڑھے دل چ ولایت علی ابن ابی طالب رکھی سے محبت مودت اہل بیت بھی رکھی سے اگلا جملہ سنو گے تو دعا ضرور کرنا ولایت علی علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے اتنی نعمت اس میں جڑی ہر ظرف آندی نہیں ہر دل سماندی نہیں جتھے آ جائے موڑ بھامے کو بم مارے بھامے گولیاں مارے بھامے زبانہ کٹے چاہے سولی چاڑے پھرے دل چو ویندی نہیں ولایت علی علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے جڑی ہر دل جاندی نہیں ہر ظرف سے مانتی نہیں جتھے آ جائے پھر پہلی نعمت اگر اس اشارہ نہیں کرنی چونکہ جلدی جی اگلے موضوع تک پہنچنا چاہنا دوسری نعمت جڑی سن اللہ عطا فرمائی ہے جیسا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سن ایسے امام عطا فرمایا ایسے ائمہ دے اسا مننا لے ہاں جیڑے جدڑ تو ہیں امام ہیں بھئی ایسا انہا ایمن مندے ہیں جیڑے جدن تو ہیں اردو جا خلا جب سے ہیں امام ہیں کیا مطلب میں تھوڑی وضاحت کر دینا عالم نور چھن تو امام حجاب قدرت چاہے تو امام حجاب عصمت چاہے تو امام حجاب منت چاہے تو امام حجاب رحمت چاہے تو امام حجاب سعادت چاہے تو امام حجاب کرامت چاہے تو امام توڑے چہرے نہیں کھلے میں منڈا شروع کر دینا عالم نور چھن تو امام حجاب قدرت چاہے تو امام حجاب عصمت چاہے تو امام حجاب منت چاہے تو امام حجاب رحمت چاہے تو امام حجاب سعادت چاہے تو امام حجاب کرامت چاہے تو امام حجاب منزلت چاہے تو امام حجاب ہدایت چاہے تو امام حجاب نبوت چاہے تو امام حجاب رفت چاہے تو امام حجاب حیبت چاہے تو امام حجاب شفاعت چاہے تو امام حضرت آدم دی پیشانی چاہے تو امام حضرت نوح دی پیشانی چاہتے امام جناب ابراہیم دی پیشانی چاہتے امام ارحام طاہرہ اسلاب مطہرہ پاک پاک ظرفوں منتقل ہوندے دے جناب حاشم دی پیشانی چاہتے امام عبد المطلب دی پیشانی چاہتے امام اتھے آکلس نور دے کیتے دوست چھے کہ کیسا گیا حضرت عبداللہ دی پیشانی دعا گیا حضرت ابو طالب دی پیشانی صدقے جامعہ دے لکھ لکھ سلام کرام جڑا ایسا نور اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانی کیا اور ربیع الاول جا رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہویا جڑا حضرت ابو طالب دی پیشانی کیا اور 13 رجب نقابج امیر المومنین بن کے ظاہر ہویا انہا دنیا تے پہلا سال لیا تو امام
ماں دی گود وچ امام جس سن و سال وچ امام ماں دی گود وچ امام بچپن وچ امام لڑکپن وچ امام بے شک آدھے روز ثواب ملے گا جوانی دی امام ضعیفی دی امام حالت مرض دی امام عالم صحت دی امام زندان وچ بیٹھن تو امام گھر بیٹھن تو امام حتیٰ کہ سر کٹ گئے سر اپنی جگہ تے امامت جوہر بکھا رہے جسم اپنی جگہ تے امامت جوہر بکھا رہے اس سر کٹ کے بھی جڑا امامت جوہر بکھا رہے یہ بہت اچھا شعر میرے ذہن میں آ گیا تخت پر قاتل کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تخت ایک لفظ تخت نال شاعر نے دس دیتا کہ جڑا قاتل ہے اس کو تخت بھی ہے اس کو تاج بھی ہے اس کو حکومت بھی ہے اس کو خزانہ بھی ہے اس کو فوج بھی ہے ایک لفظ تخت نال اس نے وضاحت کر دیتی ہے کہ اس کو ساری شہر طاقت دی چیزاں موجود ہیں تو تخت پر قاتل کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا سر بریدہ لاش جنگل میں بھی پہچانی گئی پھر پڑھ دیں تخت پر قاتل کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا سر بریدہ لاش جنگل میں بھی پہچانی گئی تو ماں دی گود تو لے کے اگر آج بھی کوئی جاگے بیکھے تو آج بھی انہوں نے امامت جوہر نظر آ رہے نجف اشرف جاؤ کربلا مولا جاؤ کاظمین جاؤ سامرے جاؤ آج بھی اور شواما ہے تو امامت بھی نظر آ رہے ماں دی گود بھی امام میں دو امامت دی تو نگل سنانی ایک امام علی نقی علیہ السلام دی ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کیونکہ مدینے و سامرے دا سفر دوہاں پیو پترہ رال کے کیتا ہے مدینے جو سامرے دا سفر جڑا ہے وہ دوہاں باپ بیٹے نے قیدی ہو کے اکٹھے سفر شروع کیتا ہے اس لئے امام حسن عسکری علیہ السلام دا کل سن 4 سال ہے یعنی دی پہلی مظلومیت دیکھ لو کہ 4 سال دی عمر لمے پد کرنے پڑے گئے گھر بھی چھٹ گیا اچھا خیر امام علی نقی علیہ السلام ذرا میں تھوڑے مٹھوں کو رکتا پہ تاکہ تو سب بالکل متوجہ ہو جاؤ امام علی نقی علیہ السلام ظاہری طور پہ صرف 6 سال دیا کتنے جدر انہا 18,000 عالم دی امامت دے فرائض دیا دے گی شروع کر دی صرف 6 سال ظاہری طور پہ 6 سال کتنا ناز کر سکتے ہو کتنا فخر کر سکتے ہو اللہ کیسے امامت آواز صرف 6 سال ظاہری طور پہ یہ 6 سال دیا جدن امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہوئے اور امام محمد تقی علیہ السلام 8 سال دیا جدن امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے یعنی انہوں نے 8 سال دی عمر فرائض امامت ادائیگی شروع کی تھی تو امام علی نقی علیہ السلام نے 6 سال دے سن فرائض امامت دی ادائیگی شروع کر دی تھی اتنی گل سمجھ آگئی جی یہ سال سن یاد رکھو گے جب تک من یقینوں میں عدد کو دیا کھیلی یہ 6 سال دن 8 سال ایک جملہ اور رکھنا ہے تو پھر اگے سفر شروع کرنا یہ تاریخی حقیقت ہے علیہ مسلمہ کہ ساڑھے ائمہ علیہ السلام جس بھی سنو سال ہیں 6 سال دن 8 سال دن 11 سال دن 15 سال دن جس سنو سال ہیں جس سنو سال ہیں جس کفیت ہیں یعنی گھر بیٹھیں گے زندان ہے ساڑھے ائمہ جس سنو سال ہیں اور جس کفیت ہیں دشمن تخت بیٹھا بھی ڈر ہے بسم اللہ دشمن تخت بیٹھا بھی ڈر ہے ساڑھے ائمہ جس سنو سال ہیں دشمن تخت بیٹھے ڈر ہے ایک رل کے آخلوں میں رہا دشمن ڈر ہے ساڑھے ائمہ جس کفیت ہیں نہیں تو 6 سال امام کل کی خطرہ ہے سوچو کہ بلا 6 سال جو امام رہ گئے
اتنی بڑی سلطنت عباسی نے ان کی خطرہ ہے سامنے، لیکن ڈردا ہے جڑا آنا مدینے دا گورنر اس سوچے بھی سید رہ گئے 6 سال امام علی نقی علیہ السلام سید رہ گئے 6 سال یتیمی بھی آ گئی مظلومیت بھی ہے سارا عباسی دور سارا دشمن ہے ای کم سنی ہے تے میں کوئی مدینے دا پڑھیا لکھیا بندہ تلاش کرا جیدے ذمہ لاما وہ صبح تو لے کے شام تک سارے کم چھوڑ کے وہ اس امام نو علیحدہ کمرے بچھائے تاکہ ایک تو نگرانی رہے میں لفظ نگرانی آکھیے تو آنکھنا چاہیے دے ڈردہ ہے تو آنکھنا چاہیے کہ ڈردہ ہے تو 6 سال دے بچے دی ایک تو نگرانی رہے اور دوسرا وہ کوشش کرے اپنے علم نو انادے ذہن تے نقش کرن دی میں پڑھان نہیں آکھیا مانا استغفراللہ میں بڑے محتاط لفظ آکھے یعنی کوشش کرے اپنے علم نو انادے ذہن تے نقش کرن دی جڑا بندہ اس تلاش کیتا او دا نام ہے عبید اللہ جنیدی کیا نام ہے ایڈیو دی داڑھی عباسیہ دا وفادار ہے اس گورنر نے مدینہ نے اس نے بلا کہتا ہے تیروں بڑا صاحب علم ہے تیرے علم دی بڑی شہرت ہے تے سید رہ گئے 6 سال تے ایک تو صبح لے کے شام تک تنخواہ جتنی آنکھ میں دینا خزانہ جتنا آنکھ میں دینا پیسے مانگ میں دینا دین تیار کم سارے چھوڑ دیں سب معطل صرف صبح لے کے شام تک اس سید نو علیحدہ بٹھا تاکہ ایک تو نگرانی رہے اور دوسرا اپنا علم ناندے ذہن تے نقش کرنے کی کوشش کر جنیدی نے وعدہ کر لیا وہ صبح آوے شام تک صبح آوے شام تک صبح آوے شام تک انہوں میں آدھے آنا جب تک مہینہ نہیں گزرنا صبح آوے شام تک صبح آوے شام تک آوے تو پاٹے میرے نام علی نقی مولانا 10ویں امام نے لے کے بیٹھا مہینہ گزر گیا کتنا مہینہ گزر گیا تے مہینے بعد تسا کوئی بیٹا اپنا کسی پروفیسر دے حوالے کرو میرے بچے دا مضمون ذرا کمزور ہے امتحان نزدیک ہے تیاری کرا دے تے پروفیسر مہینے بعد تو ملے تو تسا پوچھتے ہو کہ میرے بچے دا کی حال ہے کیا پوچھتے ہو جی پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے اللہ کی حال سے نظر رکھا ہے تو پھر تو لطف آئے گا مہینہ گزر گیا گورنر نے جنیدی نے بلایا علیحدہ گورنر نے دونوں دشمن ہے کدھے بیٹھا ہے کدھے یہ این تکیہ لاغے یہ این تکیہ لاغے گورنر نے دائیو جنیدی ماں بالوں سالک الولد او جنہ بچہ بیٹھا ہے ایڈے بچے نو ولد سرے نے ماں بالوں سالک الولد بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے گورنر پوچھ رہا ہے جنیدی تم بتاؤ اس بچے کا وہ سکے بچہ جنیدی تو چہرہ سرخ ہو گیا آدھا لا تقلو ولدر خبردار انہیں بچہ نہ کہو خبردار خبردار انہیں بچہ نہ کہو فی صدر ہی علم جمع ان کے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارا ان کے سینے میں علم کا سمندر ٹھٹھے مار ایک گل کر کے اگلی گل جی جنیدی کی تھی بڑی لطف ہے اگلے سال تک تو یاد رہے گی گورنر دا ہے موڈا ناپ کے آدھا ہے گل سن گورنر عرش فرش لو قلم اولین آخرین متقدمین متاخرین قرآن حدیث تاریخ تفسیر فقہ کلام میں ڈھیر سارے علم دین شدے تو دھیان نہیں کی وہ کہ عرش فرش حاضر قائم ما کان ما یکون انبیاء مرسلین جناب عرش اولا تک دے فرش اولا تک دے دیڑا بھی کوئی مسئلہ میں شروع کرا تو اس سید سامنے وضاحت کرا کوئی مسئلہ میں بس شروع کرا کہ اس دی ذرا وضاحت کرا وہ 6 سال دا سید میں جلال چاہ کہتا چپ رہو تو لطف نہیں لیا جی میں چوپا کہہ رہا تو لطف نہیں لیا
اچھا خیر بار اللہ کہ میں جیڑا مسئلہ شروع کرنا جس فن دا علم دین دنیا جو تو جوش میں نے کہا چپ رہو، میں نے چپ کرا کے وہ 6 سال دے سید امام علی نقی علیہ السلام اس سے مسئلے سے علم دیا نہرہ جاری کر چلا علم دیا نہرہ جاری کر چلا اگلی گل کرتا ہے گل سن تو سمجھتا ہے میں پڑھا میں تو آپ پڑھے میں پڑھن اگلی گل آتا ہے کر تنخواہ نہ دے پیسے نہ دے رکھ لے اسے سیدی منت کر میں 3-4 مہینے اور پڑھائی رکھے پر میں علم دے سمندر کو لو قطرات حاصل کر رہا این ساڑے امام کی ناندے جس سنو سالے جو میں دشمن ڈردا ہون آگیا دور امام حسن علیہ السلام دا جناب مولا امام حسن علیہ السلام دا عسکری علیہ السلام دا دور آگیا اس امام نے 9 عباسی بادشاہ دے ظلم برداشت کیتے زندگی تقریباً کل 28 سال ہے کل کتنی تو ساری یا قید دی یا نظر بندی دی سوری دکھی زندگی سوری دکھی لیکن دشمن پھر بھی ڈرتا ہے ہن نظر بندی ہے امام نظر بند ہیں اس کو تخت بھی ہے تاج بھی ہے حکومت بھی ہے شاہی سب کچھ ہے لیکن اس حالت بھی امام کو ڈردا کون معتمد عباسی بادشاہ جس نے اس امام نے زہر دیا بالکل نوخیز امام ہے نوجوانی دا عالم ہے بابا شہید ہو گئے سامرے امام علی نقی علیہ السلام رہ گئے امام حسن کلے تے این نوخیز جوانی سونا جوان زیادہ 14-15 سال دا سن اس پروگرام بنایا کہ میں اس امام نے اپنی فوج بکھا کے انہاں تے روح پالا آجاؤ جی آجاؤ میں فوج اپنی بکھا کے امام تے خوف زدہ کرا خوف زدہ مقصد کیا خوف زدہ کرا گھوڑ سوار فوج نے حکم دیتا کہ ایک برتن ان کر کے مٹی دا بھر کے ہوتے سر وہ ٹیلا بن گیا اچھا ٹیلا یہ بھی تو پتہ چل جائے گا کہ اس امام دا لقب عسکری کیوں بنے یہ گل سنو گے تو پتہ چل جائے گا لقب عسکری کیوں بنے ٹیلا بنا دے بن گیا ٹیلا وہ تو رستہ بنا دیتا گیا کھڑے ہونے دا رستہ بنا دیتا گیا فوج نو تیاری دا حکم دے کے معتمد نے اپنا ایک قاصد بھیجیا بھئی جا امام علیہ السلام دے دروازے تے دکل باب کا پہلی گل ہے کہ سلام نہیں کرنا سلام نہیں کرنا دوسرا میرا سنیہ دینا جنہیں سنیہ دینا ہے اس انہوں نے چہرے تے نگاہ رکھا تو کیا یہ سنیہ سن کے کچھ خوف زدہ ہوں دے ایتے پسینہ ہوں دے یا کچھ خائف ہوں دے یہ چہرے تے ویکھنا ہے کیسے تصورات چہرے تے مرتب ہوں دے سنیہ کی دینا ہے سنیہ جا کے دینا ہے کہ بادشاہ پہ آتا ہے کہ میں اپنی گھوڑ سوار فوج تنتوان بکھانا چاہنا کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے ایک بندے دی باہ آنا میں خوش ہوں یہ سنیہ دینا ہے ہون سنیہ آلہ دینا تر پیا ہون تو میرے لویکھنا ہے کہ سنیہ دیتا کی میں تے میں اس نے توڑا تک کی میں پہنچانا چونکہ حکم آئی بھی چہرہ ویکھنا سلام نہیں کرنا اس نے قلباب کیتا اندر امام مسکران دے باہر نکلے اینج مسکران دے باہر نکلے امام نے ویدہ گیا درت دینا جو سلام نہ کرے جرت نہیں سلام نہ کرے سلام کی
جناب نے جواب دیتا ہوں سنیا شروع ہو رہے او دی زبان او دا ساتھ نہیں دے رہی کہیں دی زبان قاصد دی زبان ساتھ نہیں دے رہی او لڑکھڑا رہے رو بے امامت تو چہرے در ویکھن دی سکت ہی نہیں این تے ویکھ پیران دے نہیں پیران دے پر تھوڑے دے این کر کے ویکھ لینا ہے تو لطف لو نہ لو پیران دے بابا جی پیران دے این کر کے این کا چاک ویکھ لینا سنیا شروع ہو جی انہوں کو گل نہیں بلکی وہ میرے کو نہیں اس کو لو یار کہ جی میں تو اڈا ایک سنیا لے کے آئے مسکرا کے فرمیدن میں تیرا سنیا جاندہ میں تیرے پیغاموں جاندہ لیکن تیرے ذمے پیغام دینا کا معنی تے ملتے دے جی بادشاہ وقت نے ارادہ بنایا اپنی گھوڑ سوار فوج تو انہیں بکھامن دا تو کیا آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے امام فرمیندے جا اس نواق تو تیاری کر میں تینوی ویک ساں تیری فوج نوی ویک ساں میں تینوی ویک لے ساں تیری فوج نوی ویک لے ساں لیکن میری ایک شرط ہے امام فرمائے میری شرط ہے کہ میں نو لین تو خود آویں گا یہ بادشاہی روب نہیں ہونا تو میرے دروازے دے آسے نہ میں آسا اور اس واپس جا کے گل کی تھی تھوڑی جی ہڈو بتا کے کی تھی وہ پیادر میں تینوی ویک لینا وہ پیادر تیرا لشکری ویک لینا وہ میں تینوی ویک لینا میں تیرا لشکری ویک لینا سبحان اللہ لو جی پروگرام تو بنا بیٹھا ہی اے سن کے اندروں مر گیا بابا جی کیڑی گل سن کے تو پتہ نہیں سنی جی نہیں اے سن کے وہ تو مسکران دے ہوئے پیادر میں ویکھنا تینوی تیری فوج نو بھی اے سن کے وہ مر گیا وہ مر گیا تھا مطلب ہے اندروں مر گیا بھائی میرا سوچ ہے روپ پوے گا خوف سے دو سے کمال وقت بھی نہیں ہے چہرہ مسکراہٹ ہے اور جو فوج تیار ہو گئی ٹیلہ تیار ہو گیا موت میں چلے اپنے ناتھ 4-5 مصاحبین لے کے دروازہ امام تے پہنچے دکل بار صدقے جاوہ لکھ لکھ سلام کرام اندروں امام علیہ السلام سارے ابا و اجداد تبرکات جسم سجا کے باہر نکلے ایتھے کمر نال تلوار ہے سارے ابا و اجداد دے تبرکات سجا کے نکلے اگے کھلوتا موت میں ضرورت دینا سلام نہ کردہ تھا السلام علیکم حسن ابن علی سلام سلام دا جواب دیتا ہوں انہا چلنا تے 5-7 بندے رال کے چل لینا یا بالکل برابر چل دیں یا ایک کا دھگے پیچھے ہونا کوئی رال کے چال کے ویکھ لے ہے کہ 4-5 بندے رال کے چال کے ویکھ رہے یا قدم اگے ہوندہ ہے یا پیچھے ہوندہ ہے یا بیچ کوئی بزرگ معزز ہستی ہوئے تو ذرا کے چل دیں دوے پیچھے چل دیں ایسا ہی ہے لے یہ ایک پاسے دے امام 18,000 عالم دا ادھے سلطنت دا ہے سلطنت دا گھمنڈ ہے جو اپنے جناب ہے ٹوٹال یہ چاندہ ہے میں اگے چلنا لیکن ضرورت ہی نہ سی امام تو کوئی قدم بتا امام دے قدم اگے گے یہ دے قدم ایک ایک پیچھے این کر کے نا این کر کے بیت آندہ ہے بچے دے تو روپ پہلے کے لیے پہلے لوگ ادھے مسکراٹ رونق کی رونق خوشگواری خوشگواری لو جی اگے گھوڑ سوار فوج شروع ہو گئی فوج دے بھی داخل ہو گئے مولا دے ذرہ خوف نہیں وہ سارے محیب شکل ہے خود پائے زیرہ پائی جنا اوٹے اسلے لائے اوٹے بیٹھے ڈور گھوڑے سوار تے بڑے روب بنا کے تو ہنج کر کے محیب شکل بنا کے امام ہر گھوڑے کو کھڑے ہوئے اس کو کھڑے ہو گئے اس کو کھڑے ہو گئے سوالات کر دے گئے جی میں مالک اپنے استقبال جا کے خوش نہیں ہوتا امام اس طرح بڑے مسکرا دے آخر ٹیلہ آ گیا ٹیلے تو چڑھنا شروع ہو گئے اتے پہنچے اگے امام کھڑے تھوڑے جے ہٹ کے معتمد کھڑا پیچھے مصاحبین کھڑے
امام کیفیت کی ہے اگر تو امام نظر آ رہے ہیں تو مسکرا کے سامنے ویدن فوجی فوج ایدے ویدن فوجی فوج ایدے ویدن فوجی فوج لیکن چہرے تو مسکرا کے مسکرا کے چاروں طرف مولا چواں پاسوں فوج نو دیکھ رہے ہیں اندروں او موتمن مردہ جا رہے ہیں روب داری گل کائی نہیں اپنی خفت مٹھاؤن واسطے خفت ہون پتہ لگے گا لفظ عسکری کس تھے آ رہے ہیں لقب عسکری کیویں بڑا دھیان کرے خفت مٹھاؤن واسطے یا حسن ابن علی اے حسن ابن علی حال رہتا عسکری آپ نے میرا لشکر دیکھ لیا ہے عسکر زمانوں دا بھائی جان لشکر تے عسکری میں آپ نے میرا لشکر دیکھ لیا ہے امام مسکرائے فرمائے میں تو تیرا لشکر لیا ہے ویک میں نے تو تیرا لشکر دیکھ لیا ہے حال ترید ان تنظر عسکری اگر تجھے ہمت ہے تو میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر جرات ہے تو میں تیرا اپنے لشکر بھی کھاما یقین جانو سیرت ترین لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ چاہے اتھے بیٹھے ہو یا اتھے بیٹھے ہر بندہ میری گل سن رہا حالانکہ شادی جی گفتگو ہے لیکن چونکہ جس ایمان دا دن ہے وہاں دا ذکر میں واجب سمجھنا چاہے اشارہ ہی کیتا ہے یہ جنہیں آنکھیں ہوں کہ میں تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں تو وہ کمبڑ لگ تھر تھر آدھا حال اندکم لشکر ہوں آپ کا بھی کوئی لشکر ہے آپ کا بھی کوئی لشکر ہے وہ تو کملا جا رہا ہے لرز ہے آپ کا بھی کوئی لشکر ہے آپ کا بھی کوئی لشکر ہے جملہ ایسا تو سوڑی دعا نکلے گی امام فرمائے کل سن خبردار جس کے ہم نمائندے ہیں اس نے ہمیں بغیر لشکر کے چھوڑ دیا ہے جس کے ہم نمائندے ہیں ہمیں بغیر لشکر چھوڑ دیا ہے لشکر ہمارے پاس ہے استعمال کرنے لگا وہ بے کمدہ پہ تو مولا اینتے گئے وہ بے ہوش ہو بیٹھے جیڑا روپ پانا چاہتا ہے آپ بے ہوش ہو کے امام مسکرا دے کھڑے سبحان اللہ کیڑا سونا وقت مسکرا رہے وہ دے ساتھیاں نہ دن اس تے پانی سٹو یہ تلیاں ملو یہ کچھ اٹھاؤ جنہا میں نے خوف زدہ کرنا چاہتے پوچھو تا ڈٹھا کی تین کے بیکھے ہیں انہا پانی سے کیا تلیاں ملیاں وہ جڑی اکھ کھلیے انہا کہ وہ کے ڈٹھے ہی وہ وڈیا روک پانا لے کے ڈٹھے ہی وڈیا بادشاہ کے بیکھے اسے کہ چپ چکا رو چپ جو زمین تو لے کے اسمان تک مشرق مغرب تک فوج تیار کریے جانے ہاتھے تلواراں دا رنگ اگر سرخ ہے سارے اسے امام دا ناغ لے کھلے اے حسن میں دی ہمیں اجازت دو اے حسن میں ہمیں اجازت دو ہم دنیا میں ایک تمہارا دشمن بھی نہیں چھوڑے اللہ صلی اللہ علیہ محمد تاریخ پڑھی جائے نا انہیں امامہ دیا ایو جی گلہ مک دیا نہیں پھر ایک تقریر تو بالکل نہیں مک سکتی انہاں دے دور اتنے نہیں کہ ایک دفعہ جانا سب جو کہ وہ قید سالی ہو گئی بارش نہ 2-3 سال بارش نہیں ہے نماز استحیاء پڑھی گئی سارے پڑھو دعا منگو ایک عیسائی آ گیا کون عیسائی آ گیا مسیح آ گیا عیسائی آ گیا پادری آ جیڑا لفظ وہ جا کہ میں دعا منگتا بارش ہو جائے گی وہ بندے حیران ابھی بڑی تقید پہ 2-3 سال ایک میں بارش آ جائے وہ جن ہاتھ چاہے فوری بارش لائے لگا وہ جائیں جیب پاس نہیں جیڑی سے ہاتھ جا سے بارش روک گئی بندے عیسائیت علیہ پاس سے محل ہونا شروع ہو یعنی دیکھو کتنا بڑا مذہب تے حملہ ہو گیا کتنا بڑا مذہب تے وہ پریشان بادشاہ بھی تک ایک ہی مصیبت ہو گئی یہ سارے عیسائی ہونا شروع ہو گئے اس نے کسے صلاح دیتی بھی او جس نے نظر باندھ رکھے ہوئی نا ایدہ حل ہے تو اسے امام کو پہنچ گئے کہ جناب اے معاملہ ہے فرمایا معاملہ دا حل بالکل موجود ہے چلو میں تو نال چلنا نال چلے امام بلاؤ پادری ہون مانگ دعا اس دعا منگی واقعی بدل آ گیا بارش شروع ہوئی
مولا نیڑے وان دی انگلی دے درمیان ایک چھوٹی جی ہڈی ہے وہ مولا لے لے مولا فرمایا ہون مانگ دعا ہون آیا بدل بھی واپس آ رہے آیا بدل بھی واپس چلا گیا دھوپ نکلا کڑاکے دار وہ حیران ہو گئے کی ماں مولا فرمایا اے جڑی ہڈی ہے یہ کسی نبی دی تے نبی دی ہڈی دا اثر ہوندہ اگر زیر آسمان جائے تو بارش برسنے شروع ہو اللہ فرمایا جاؤ میں دعا مانگنا تے تو جاؤ بارش وہ جنہاں دعا مانگی مولا نے تو بدل چڑھنا شروع ہو گیا وہ لوگ بھجنا شروع ہو گیا فرمایا نہیں رکو 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 مولا دسنا شروع کیا یہ بدل فلان شہر تے جائے گا یہ بدل فلان شہر تے جائے گا تو دھیان ہی نہیں کی رہے بدل فلان شہر تے جائے گا یہ بدل فلان شہر جڑے لے سارے بدل گزر گئے فرمایا لے ہون گھر چلے جاؤ جب تک تھوڑا آخری بندہ اپنے گھر نہیں پہنچے گا یہ بدل نہیں برسے گا پہنچ جاؤ گے تو پھر بارش اس امام دا ایک دور دی بڑی مشکل ترین گل ہے مشکل ہے اس امام بہت مشکل اللہ جانے کس طرح دا لوگ کرے امتحان لیا انہاں دا دور ہے جیسے جو متوکل عباسی نے کربلا دی مزارات تے حملہ کیتا ہے پہلے حل چلان کی کوشش کی تھی امام کو کوئی جا مخفی نہیں ہوندی امام دے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوندا امام بیدے بیٹھے تے کربلا مزارات تے حل چل رہے تو آن کوئی بندہ دس سے نا توڑے دادے دی قبر تو فلانا بندہ ایک بٹا ماری بندہ ہے یا بٹا تروڑی بندہ ہے تو گھر جا کے نہیں چھوڑنا لیکن کتنا دکھ ہے انہیں امامہ واسطے اے بیٹھے بابا جی تے ادھے حل چلان دی کوشش کیتی جا رہی جانور مر گئے قبرہ دے نیڑے نہ گئے اسے کہ دریا چھوڑو دریا دا دہانا پھیر دیتا گیا پانی کیڑے منہ نال جناب علی اکبر دی اللہ قبر دے نیڑے جائے پانی کس منہ نال علی اصغر دی قبر دے نیڑے جائے پانی بلہ مار گیا بابا جی انہوں متوجہ کرے بابا جی بلہ مار گیا جتھے پانی پھرتا رہے اسے کہتے ہیں ہائے رے حسینی جہاں پانی حیران ہو کر پھرتا رہا اچھا جی اسے کہ بھی قبران دی حفاظت اللہ کر لیں اسے کہ میں زبارہ نہیں جان دینا میں زبانہ نہیں جان اللہ مان و حفیظ اسے کہ پیسے رکھے سے پیسے دیو پھر زباری دیو لوگ کا پیسے دیتے زباری دے گئے ادھے شہرے کے بیوہ سے یہ ذاتی رہا دیا جیدہ این کر کے نا 7-8 سال دا بچہ ہے بڑا خوبصورت بڑا وجیب بڑا سونا بچہ ہے اور آن دیئے ماں دعا مانگ دی یا اللہ کربلا دی زواری سستی ہو جائے ذرا دہراؤ دعا کربلا دی زواری سستی ہو جائے وہ دعا بچے دے زیر اتر دی گئی ادھے پیسے دکھنے ہو گئے بی بی دعا بات گئی پیسے ختم ہو گئے جنہا زواری دے ہاتھ کٹائے ہاتھ کٹا گئے بندے زواری دے گئے بے کو کیڑے کر دو تو سن گزارے ہاتھ کٹے ظاہر گئے سیدزادی دعا میں ہور بات گئی میرے اللہ کربلا دی زواری سستی ہو جائے چوتھا اعلان ہے النفس بے نفس جنہا کربلا جائے وہ ایک جان قربان کرے باپ جانا جائے تو بیٹا قربان کرے ماں جانا جائے تو بیٹا قربان کرے اے اعلان بچے بازار سنے اے اعلان ہو رہے کربلا جانا لہے بچے اور دوڑے خوش ہو گئے دوڑ گھارا کہ اماں مبارک کربلا دی زواری سستی ہو گئی کربلا دی زواری سستی ہو گئی میرے بیٹا میں پیسے تو نہیں دے سکتی اماں گل پیسے نہیں مک گئی ہاتھ بھی نہیں کٹا سکتی اماں گل ہاتھ تھا لے مک گئی سستی کی میں اماں میں سونا ہے بادشاہ کی طرف میں اعلان ہو رہے ہیں وہ جڑا کربلا جانا چاہے نا وہ ایک جان قربان کرے اماں تو برکہ پا اماں تو برکہ پا تو چادر لے اماں میں تیرے نال چلنا دربار چل اماں تو میں قربان کر چھوڑ تو کربلا ٹوٹ جا میں قربانی دینا اپنی تو کربلا جا جو جا ویکھا جیتے بھرا خستا رہا سے بہن طرف دی تھوڑا جا تصور کرو میں تو آڑے سامنے پڑھ رہا ہوں
تھوڑے کو نقشہ پھر رہے تھے امام علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نقشہ پھر رہے تھے امام کتنے تڑپتے بیٹھے سے کتنے بچہ آگے گئے بی بی پیچھے پیچھے سر تو لے کے پیرے دے برکا حجاب دربار پہنچ گئے متوکل میں کربلا جانا چاہنی ہوں انج میں کہتے شرط پتہ ہی کی شرط ہے شرط ہے جان قربان کرنی پوسی ہوں تو سیاح مجمع کوئی نہیں جنہیں آخر جان قربان کرنی پوسی بچہ تو قدم بات کیا تھا میں نال نا جلال بلا ماں چپ کر گئی بچہ جذباتی ہو گیا جلال بلا جلدی کا جلال بلا میرا سر قلم کر لے تو میری ماں نو لکھ دے میری ماں کربلا دی زیارت جانا ظالم دی سانگ دلی ود گئی ظالم دی جی میں صدقے جاؤں بہت بیٹھ بیٹھ ظالم دی سانگ دلی ود گئی ہو سکے تمہیں ماں ایتھے تو بس سے بچہ تیری گود لیٹے گا تیری گود لیٹے بچے دی گردن تے جلات تلوار چلائے گا ماں گھبرائی نہیں آتی لکھ پھر قربان کرا علی اکبر دا صدقہ لکھ پھر قربان کرا علی اصغر دا صدقہ ماں مطمئن بہ گئی بچہ مطمئن لیٹ گیا حاجی حج کے جاننا تو پڑھ دیں لبیک اللہم لبیک پڑھ دیں کیا پڑھ دیں جی یہ دمانہ کی ہے میں آ رہے ہیں دمانہ میں آ رہے ہیں دمانہ کی جی میں حاضر ہوں مانا ہی ہوئی یہ لبیک زیر رکھے سارا دربار ویکھ رہے ہیں کئی ظالم حسن جنہاں دے دل بھی تھڑک رہے حسن کہ ماں گودج بچہ جلات تلوار ماری نازک سر کٹ گیا گلہ کٹ گیا ماں نے سارے دے رکھے جس میں دے رکھے پوتر دے خون در ویکھے نہیں کربلا دے منہ کر کے لبیک یا ابن فاطمہ الزہرا لبیک ایو الغریب ایو الاتشان لبیک یا ابن رسول اللہ مولا میں آ رہی ہیں لو جی آگ کے ٹور پئی پتر دانی نہیں پتر دخیانی کربلا دے نزدیک پہنچی نہیں تے جڑے زوار بہنے نے کربلا علی جہاں کربلا دور ہوئے نا تو پتہ چل جائے کربلا آ رہا زوار رونا شروع کر دے زوار رون دیں بیبیاں وکھرے رون دیں مرد وکھرے رون دیں وین کر دیں وین کوئی وین کرتا کوئی وین کرتا اس بی بی دی جڑ نظر پئی ہے نا کربلا تے اس نے وین شروع کی سے ادھی اللہ جانے مولا اکبر دی لاش تے کیویں گئے ہو سے اللہ جانے تو قاسم دی لاش دے ٹکڑے کیویں چاہے ہو سے اللہ جانے تو دور پھین دی جوڑی گھوڑے تو لاندی کیویں نٹھی ہو سے اللہ جانے مولا تے اصغر دے تیر کیویں چھکے ہو سے اللہ جانے تے عباس دے بازو کیویں چاہے ہو سے اللہ جانے تو مولا بھج دے گھوڑے تو کیویں لتھا ہو سے اللہ جانے تیری بھین 70 قدمہ تے بے کے کشتیاں کیویں نٹھا ہو سے اللہ جانے تیری دین قاتل دے منتہ کیویں کیتی ہو سے یہ بھین کر دی پہنچ گئی مولا دی زرید اینڈ کر کے ہاتھ رکھے ایک پھر آکھاں تیرے اکبر دے بڑے ارمان ہیں موڑا دیئے تیرے قاسم دے بڑے ارمان ہیں تریا لفظ آدھی پہیے موڑنے تے ہاتھ آئے موڑ کے وے دی تو بچہ پہ دے اممہ میرا سلام ہوئی تیرے بچے اگر میرا سلام قبر نال متہ مار کے دی مولا میں غریب ہوں میری قربانی قبول نہیں کی تھی صدقے جاوہ امام حسن رس کی نظام سارا کچھ بیٹھے کتنے تڑپ دے پہ حسینوں میں آخری جملہ کی اجازت بچانا یکم ذی الحج میں امام نو زہر ملے قدر تو سڑیا کوئی نہیں تو حق پر نہیں ماتم کرنا یکم ذی الحج زہر ملے 7 دیاڑے تڑپتے رہن کدی یہ پاس کدی یہ پاسا کدی اٹھ دین تے کدی بہاندے نے زہر تڑپن دے مجبور کریں دی 7 ذی الحج ایڈا ظالم زہر آئی مولا دی قسم ایڈا ظالم زہر آئی فسالت دمون عین ہے وان انفی وانفم امام دی اکھی جو خون جاری ہے امام دے منہ جو خون جاری ہے امام دے ہتھا دے نمہ جو خون جاری ہے تڑپ تڑے کے مدینے در منہ کر گیا نانا میرا آخری سلام نانا میرا ہکو پوترے 5 سال دا میری لاج دفنا والا بھی کوئی نہیں